قرآن مجید کا سورہ نمبر 40، سورہ مومن۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب قرآن کا نازل کرنا خاص بارگاہ خدا سے ہے جو سب سے غالب، بڑا واقف کار ہے، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کی آیتوں میں بس وہی لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا شہروں شہروں گھومنا پھرنا اور مال حاصل کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان پر عذاب نہ ہوگا۔ ان کے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد اور امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی ٹھان لیا کہ انہیں گرفتار کر کے قتل کر ڈالیں، اور بیہودہ باتوں کی آڑ پکڑ کے لڑنے لگے تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو اکھاڑ پھینکیں۔ تو میں نے انہیں گرفتار کیا، پھر دیکھا ان پر میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم ان کافروں پر پورا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یقینی جہنمی ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد تعینات ہیں، سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ پروردگارا، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور تیرے رستے پر چلے، ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ان کو سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیک ہوں ان کو بھی بخش دے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جس کو تو نے اس دن قیامت کے عذابوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جتنا تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، اس سے بڑھ کر خدا تم سے بیزار تھا۔ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو کفر کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو 2 بار مار چکا اور 2 بار زندہ کر چکا، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو آج خدا ہی کی حکومت ہے جو عالی شان اور بزرگ ہے۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو بس وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس تم لوگ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اگرچہ کفار برا مانے۔ خدا تو بڑا عالی مرتبہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو ملاقات قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور ندا آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خدا خود کہے گا، خاص خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو عنقریب آنے والا ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کے مارے ڈر کے منہ کو آ جائیں گے۔ اس وقت نہ تو سرکشوں کا کوئی سچا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔ خدا تو آنکھوں کی دزدیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں،
اور خدا ٹھیک ٹھیک حکم دیتا ہے، اور اس کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ قوت، شان اور عمر سب میں اور زمین پر اپنی نشانیاں، یادگاریں، عمارتیں وغیرہ چھوڑ جانے میں بھی ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، تو خدا نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی لے دے کی، اور خدا کے غضب سے ان کا کوئی بچانے والا بھی نہ تھا۔ یہ اس سبب سے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئے، اس پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا تو خدا نے انہیں لے ڈالا۔ اس میں شک ہی نہیں کہ وہ قوی اور سخت عذاب والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلیں دے کر بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ایک بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے۔ غرض جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لے کر آئے تو وہ بولے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو تو مار ڈالو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں تو بے ٹھکانے ہوتی ہی ہیں۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو تو قتل کر ڈالوں، اور میں دیکھوں اپنے پروردگار کو تو اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ بھائیو، مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تمہارے دین کو الٹ پلٹ کر ڈالے یا ملک میں فساد پیدا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں تو ہر متکبر سے جو حساب کے دن قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں ایک ایماندار شخص حزقیل نے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا لوگوں سے کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر کہیں یہ سچا ہوا تو جس عذاب کی تمہیں یہ دھمکی دیتا ہے اس میں سے کچھ تو تم لوگوں پر ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تو بے شک تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تمہارا ہی بول بالا ہے، لیکن کل اگر خدا کا عذاب ہم پر آ جائے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھا ہوں، اور وہی راہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ تو جو شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا کہنے لگا بھائیو، مجھے تو تمہاری نسبت بھی اور امتوں کی طرح روز بد کا اندیشہ ہے، کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والے لوگوں کا حال ہوا، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اور اے میری قوم، مجھے تو تمہاری نسبت قیامت کے دن کا اندیشہ ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر جہنم کی طرف چل کھڑے ہوگے، تو خدا کے عذاب سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کا کوئی روبراہ کرنے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس معجزے لے کر آئے تھے، تو جو لائے تھے تو تم لوگ اس میں برابر شک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو تم کہنے لگے کہ اب ان کے بعد خدا ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا جو حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا ہو، خدا اسے یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں خواہ مخواہ جھگڑے کیا کرتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک اور ایمانداروں کے نزدیک سخت نفرت خیز ہیں۔ یوں خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر علامت مقرر کر دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، ہمارے لیے ایک محل بنوا دے تاکہ اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں۔
یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں اور میں تو اسے یقینی جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اس کو بھلی کر کے دکھا دی گئی تھیں اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بس بالکل غارت غلہ ہی تھی۔ اور جو شخص در پردہ ایماندار تھا کہنے لگا، بھائیو میرا کہنا مانو، میں تمہیں ہدایت کے رستے دکھا دوں گا۔ بھائیو یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے گا تو اسے بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت مگر ایماندار ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے علم بھی نہیں، اور میں تمہیں غالب اور بڑے بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور آخر میں ہم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ تو جو میں تم سے کہتا ہوں ان قریب ہی اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا کام خدا ہی کو سونپے دیتا ہوں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو خدا نے اسے ان کی تدبیروں کی برائی سے محفوظ رکھا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ اور یہ لوگ جس وقت جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کم حیثیت لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس وقت دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو بڑے لوگ کہیں گے اب تو ہم تم سب کے سب آگ میں پڑے ہیں، خدا کو تو بندوں کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرنا تھا کر چکا۔ اور جو بزرگ آگ میں چل رہے ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر صاف و روشن معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ تب فرشتے کہیں گے تو پھر تم خود کیوں نہ دعا کرو، حالانکہ کافروں کی دعا تو بس بیکار ہی ہے۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور جس دن گواہ پیغمبر فرشتے گواہی کو اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن بھی جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر پھٹکار برستی ہوگی، اور ان کے لیے بہت برا گھر جہنم ہے۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب توریت دی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل مندوں کے لیے سرتاپا ہدایت و نصیحت ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کی شرارت پر صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جن لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل تو آئی نہیں اور پھر وہ خدا کی آیتوں میں خام خواہ جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دل میں بڑائی کی بے جا ہوس کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ وہ لوگ اس حد تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ تو تم بس خدا کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بنسبت یقینی بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ مومنین جنہوں نے اچھے کام کیے اور نہ بدکار ہی برابر ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں، مگر اکثر لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔
اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ ان قریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم واصل ہوں گے۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا فضل و کرم والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار رکھتے تھے وہ اسی طرح بھٹک رہے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے، تو خدا بہت ہی متبرک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو نری کھری اسی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جب میرے پاس میرے پروردگار کی بارگاہ سے کھلے ہوئے معجزے آ چکے تو مجھے اس بات کی مناہی کر دی گئی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو میں ان کی پرستش کروں، اور مجھے تو یہ حکم ہو چکا ہے کہ میں سارے جہان کے پالنے والے کا فرما بردار بنوں۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو پہلے پہل مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تاکہ بڑھو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اور زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ غرض تم کو اس وقت تک زندہ رکھتا ہے کہ تم موت کے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم اس کی قدرت کو سمجھو۔ وہی خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب خدا اور ان باتوں کو جو ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا جھٹلایا، تو بہت جلد اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب بھاری بھاری طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور پہلے کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو اس کا شریک بناتے تھے اس وقت کہاں ہیں؟ خدا کے سوا وہ کہیں گے اب تو وہ ہم سے جاتے رہے، بلکہ سچ یوں ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے خدا کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کرتے تھے۔ یوں خدا کافروں کو بوکھلا دے گا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم دنیا میں ناحق بات پر نہال تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر کرو، خدا کا وعدہ یقینی سچا ہے۔ تو جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں، اگر ہم تم کو اس میں سے کچھ دکھا دیں یا تم ہی کو اس کے قبل دنیا سے اٹھا لیں، تو آخر پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تم سے نہیں دہرائے، اور کسی پیغمبر کی مجال نہ تھی کہ خدا کے اختیار دیے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے۔ پھر جب خدا کا حکم عذاب آ پہنچا تو ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل ہی اس وقت گھاٹے میں رہے۔
خدا ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے واسطے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہو اور کسی کو کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر چڑھ کر اپنے دلی مقصد تک پہنچو، اور ان پر اور نیز کشتیوں پر سوار پھرتے ہو، اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام آخر کیا ہوا، جو ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے اور قوت اور زمین پر اپنی نشانیاں یادگاریں چھوڑنے میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے۔ تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا تھا ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر نازاں ہوئے، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم یکتا خدا پر ایمان لائے، اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے تو اب ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدے مند نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں سدا سے چلی آتی ہے، اور کافر لوگ اس وقت گھاٹے میں رہے۔